نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله وصدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مقام تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ قرآن مجید کی اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، رحمت والی کتاب ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو بار بار ذکر ملے گا موت کا، قیامت کا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے جواب دہ ہونے کا۔ کوئی ایک آدھ دفعہ ذکر نہیں ہے، بار بار ذکر ہے۔ اس کی حکمتیں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن اس میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ، قرآن پڑھنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے، اور ہر مومن کا حصہ بھی ہے ایمان کا، ہر شے نے فنا ہونا ہے، باقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے۔ ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت ہو، کسی مذہب کو اعتراض ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت برحق ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر اگلی بات اس کے ذہن میں آتی ہے پھر مجھے وہاں کے لیے کچھ کرنا چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ادھر تو چند روزہ زندگی ہے۔ حدیث میں اس کی مثال یوں ہے کہ دنیا میں ہم آئے، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی مسافر سفر کر رہا ہو، تھک جائے، کسی درخت کے سائے میں سو جائے، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، ریسٹ کرنے کے بعد پھر سفر شروع کر دے۔ تو یہ ریسٹ والی دیر دنیا کی زندگی ہے، سفر تو ابھی جاری ہے۔ اور ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم ریسٹ والی جگہ کو مستقل اپنی آرام گاہ بنا بیٹھے۔ ہم نے آگے جانا ہے، مرنا ہے۔ اچھا، ایک ہے موت کو یاد کرنا، اس کے ساتھ ہی قرآن مجید قیامت کا ذکر کرتا ہے،
اور کہتا ہے دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تم نے پیش ہو کر کے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ مالک تم سے پوچھے گا کہ کیسے گزاری تھی زندگی۔ حساب کتاب دیتے ہوئے بعض دفعہ بے وقوف بچے ماں باپ سے ڈنڈی مار لیتے ہیں، ملازم مالک سے ڈنڈی مار لیتا ہے، تم نے تو حساب ہی اس کو دینا ہے جہاں ڈنڈی کی جگہ ہی نہیں۔ جو ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، تمہارے سارے حالات کو جانتا ہے۔ پھر اگلی بات، دوسرا کام اس مالک نے یہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے کندھوں پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں اور تمہاری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جسے وہ نوٹ نہ کر رہے ہو۔ اب یہ قرآن مجید نے بتایا ہر پڑھنے والے کو۔ اس کے بعد اگلی بات، اور میں پتہ ہے تمہیں یہ رجسٹر تمہیں پکڑایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تم کھڑے ہو گے اور اللہ فرمائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، یہ پکڑ اپنا نامہ اعمال اور رجسٹر اور میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے پڑھ کہ تو نے 63 سال کی زندگی میں کیا کیا گل کھلائے تھے۔ اب 2-3 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، ریکارڈ سارا محفوظ ہے، اور ریکارڈ تیار کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ کوئی رد و بدل بولے اور کوئی ڈنڈی، یہ کوئی ہمارے محکموں کے کلرک تھوڑے ہیں کہ فائل چینج ہو جائے گی، کوئی ڈنڈی نہیں ہوتی۔ کرامن کاتبین، عزت والے معزز فرشتے ہیں، غلطی کا فرشتوں میں تصور کوئی نہیں، وہ ایک ایک چیز لکھتے ہیں۔ اچھا یہ رجسٹر پیش کس کو ہونا ہے؟ اس کو جو بغیر رجسٹر کے سب کچھ جانتا ہے۔ اور پیش بھی کہاں ہونا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے پاس۔ اور اس رجسٹر کو کون؟ فرشتے۔ فرمایا نہیں، بندے کو پکڑا دیا جائے گا، کہا لے گا لے مولوی صاحب پڑھ اپنے کرتوت، چودھری صاحب پڑھو، حاجی صاحب پڑھو، صوفی صاحب پڑھو، قاری صاحب پڑھو، ملک صاحب، خان صاحب، جو بھی پڑھو اللہ کی بارگاہ میں۔ اب قرآن نے کتنا حساس انداز میں سمجھایا ہے، اور کتنے کام ہیں کہ جو تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے ان کاموں سے میرا باپ واقف ہو، میری ماں واقف ہو، میرا یار واقف ہو، دوست واقف ہوں، تو عقل کر لے کہیں وہ رجسٹر نہ پڑھنا پڑ جائے رب کے سامنے جسے تو پڑھ نہ سکے۔ بتا پھر کتنا رسوائی ہوگی۔ جن کاموں کی اطلاع تو کسی اور کو مناسب نہیں سمجھتا، کیا تجھے یہ پتا نہیں کہ تیرا مہربان رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ اور کہا جائے گا کہ یہ لو پڑھو، اور وہاں صورتحال یہ ہے، رب سے تو ویسے کچھ نہیں چھپا ہوا، تو چھپا بھی کچھ نہیں سکے گا، تجھے پڑھنا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کوشش کرے کہ نہیں میں کوئی چیز چھپا لوں، تو انسان کا اپنا جسم بولے گا، آنکھیں کہیں گی مجھے غلط استعمال کیا تھا، زبان کہے گی مجھے غلط استعمال کیا تھا، ہاتھ کہیں گے مجھے غلط استعمال کیا تھا، پاؤں کہیں گے مجھے غلط استعمال کیا تھا۔ اندھا ہو گیا ہے تو، جس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے جخ مارتا ہے یہی تیرا دشمن ہو جائے گا، تو منا لینا اپنے مالک کو، ٹھیک کر لینا اپنا نامہ اعمال۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کس پیار سے اپنی امت کو سمجھایا، فرمایا خذ من دنیا کا لآخرت کا، اور خدا کے بندے دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا ہے، دنیا سے کچھ آخرت کے لیے کمائی کر لے۔ تیرے پاس مہلت صرف موت تک ہے، مرنے کے بعد تو کر کچھ نہیں سکتا، پھر تو بھرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہو جس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، ریکارڈ بھی محفوظ ہو، موت پر یقین بھی ہو، قیامت پر یقین بھی ہو، اور پھر بھی انسان اندھا رہے، تو اس سے زیادہ کو بد نصیب ہوگا؟ بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے، رب نے گاڑی دی ہوئی ہے، اللہ نے کوٹھی بھی دی ہوئی ہے، اللہ نے صاحب اولاد بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل انہی چیزوں کو سمجھتا ہے تو؟ اللہ کا فضل تو تب ہوتا مال اولاد گھر کے ساتھ خدا بھی راضی ہوتا۔ مال دیا ہے اس کا تو حساب دینا پڑے گا،
औलाद दी है उसको तो हिसाब देना पड़ेगा। बता बच्चों तरबियत क्या की थी औलाद की, किन का बाप है तू, क्या तेरी औलाद है, माल दिया था बता खर्च कैसे किया था। ये माल भी अजीब किस्म की चीज है, कमाया कैसे, लगाया कहां, बता कहीं माल की मोहब्बत में खुदा भूल तो नहीं गया था। ये इक्तिदार के महल्लात जहां अजान की आवाज भी सुनाई ना दे, तेरे वो बंगले और तेरी वो कोठियां जहां नमाज का हया ना आए, तो ये मत समझ तू बंगले में सोया हुआ है, ये जहन्नम की बिल्डिंग है जहां तू आराम कर रहा है। ये तो सारा हिसाब देना है और हिसाब भी अल्लाह को देना है। अच्छा, अब ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, आपके ज़हन में भी होगा, मेरे ज़हन में भी है, या अल्लाह गलती हो गई, गुताही हो गई, हम जैसे ही बालिग हुए तेरे अहकामात पर हम पर फर्ज हो गए, हम गलत सोसाइटी में बैठकर, गलत दोस्तों में बैठकर तेरी तरफ राग़िब ना हो सके, 40-45 साल की उम्र हो गई, अब इसके बाद हया आने लगी, कब्र बिल्कुल करीब है। और अरबी वाले कहते हैं बिल मशीब इंजारों का फमा दादों का, तेरे चिट्टे वाल तुझे डरा रहे हैं, अब भी तू तैयारी नहीं करता मरने की। 60 साल के बाबे को फिक्र पड़ी है औलाद की जायदाद बन जाए, जिसने पैदा किया है वो कर्म कर लेगा, तू अपनी कब्र बना। इन बच्चों ने तेरी कब्र में नहीं आना। हम तो रुल गए दुनिया की मोहब्बत में। सोचना चाहिए हमें। ये कहते हैं अपना जिस्म अपनी मर्जी, ये क्यों नहीं कहते अपनी कब्र अपनी तैयारी। और फिर देखिए बड़ी अजीब सी बात है, या अल्लाह जुर्म कर बैठे, गलतियां कर बैठे और वो दर्ज हो चुकी हैं, लिखी गई हैं, या अल्लाह अब खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, तेरी बारगाह में पेश होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह कहता है डर हो गया ना पैदा, मांग बख्शिश, दफ्तर गुनाह से गुनाह मिटा दूंगा और तुझे माफ कर दूंगा। और कुरान क्या कहता है, वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, इन्नहु गफ्फारा, कि मांग बख्शिश अल्लाह से, वो तो बख्शने वाला है। अच्छा या अल्लाह तेरी बारगाह में बख्शिश का सवाल करें तो कितना करम करेगा। फरमाया मैं तो इतना करीम रब हूं, फौलाए का युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कुछ मुझसे बख्शिश मांगने वाले इस दर्द से बख्शिश मांगते हैं कि मैं गुनाह मिटा देता हूं और गुनाह के बदले में यहां नेकियां लिखवा देता हूं। इतना करीब रब है हमारा और हम गफलत में शिकार हैं, पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। मैं कुरान मजीद की दूसरी आयत पढ़ने लगूं, अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, महबूब कह दे ऐ मेरे गुनहगार गुलामों, या मेरी तरफ से कह दे ऐ मेरे गुनहगार बंदो, इधर मेरी तरफ देख के सुनना, ये कुरान की आयत का जरा मजा लें। अगर इसका तर्जमा मैं ये करूं ऐ मेरे गुनहगार गुलामों, तो ये थोड़ा करम है कि गुनहगारों को भी नबी अपना कहे। अगर इसका मैं दूसरा तर्जमा कर दूं, महबूब आप कह दें ऐ मेरे गुनहगार बंदो, तो भाई ये थोड़ा करम है, रब मुजरिमों को भी बेगाना नहीं कह रहा, अपना कह रहा है। आप किसी की शिकायत लेकर जाते हैं कि जनाब हाजी साहब, मौलवी साहब, चौधरी साहब, आपका बेटा बड़ा जालिम है, उसने ये किया वो किया, अगर तो यार बेटा है समझा दूंगा। आप भी समझ जाते हैं अगरचे मुजरिम है लेकिन बेटा है ना बाप के लिए, बाप को रहने दे, नाफरमान है, गुनाह किए हैं तूने। अल्लाह फिर कहता है और रिश्ता टूटा नहीं है, अब भी मैं तुझे अपना कह रहा हूं। या अल्लाह ऐलान क्या करूं, फरमाया इसको कह दे ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। जुर्म किए है ना, रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। या अल्लाह गुनाह इतने किए हैं अब तो डर लगता, फरमाया नहीं, फइन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ,
تیرے سارے گناہ اللہ بخش دے گا، بس پلٹ کے کہہ تو دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آگے انہو هو الغفور الرحیم، فرمایا بندے میں تو ہوں ہی بخشنے والا مہربان، نہ بخشش کی حد ہے نہ رحمت کی حد ہے، ضد نہ کر شیطان کے ہتھے نہ چڑھ، واپس مڑ مجھ مالک سے بخشش کا سوال۔ گناہ معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے محبوب کہہ دو ان گناہگاروں کو، مایوس ہو گئے ہو؟ دیکھیے بیٹا کو الٹا سیدھا کام کر لے، گھر سے بھاگ جائے، اب اس کے دوست جا کے کہتے ہیں یار باپ ہے تیرا، چل، اور نہیں تجھے نہیں پتا میرے ابے کا، مجھے چھوڑے گا نہیں، تو مسلسل نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اگر پتہ ہو باپ رحم دل ہے تو کہتا ہے ابا جی معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے گناہ کیے ہیں نا، میں صرف جبار نہیں ہوں، جبار میری شان ہے، پر میں تجھے بلا رہا ہوں نا، مجرم پلٹے تو میری رحمت اور مغفرت تو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی معافی کتنا ہے، اس کی بخشش کتنا ہے۔ کتنا کا لفظ تو میں ویسے تقریر میں کہہ رہا ہوں، کتنا تو جچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے ماپے جا سکیں یا تولے جا سکیں پھر وہ رب تو نہ ہوا۔ حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے بندے مل کر کے مجھ سے بخشش مانگو، میں سب کو بھی بخش دوں۔ میرے تو رحمت کے سمندر میں اتنا فرق بھی نہیں آتا جتنا سوئی پانی کے سمندر میں ڈبوئی جائے اور اس کے ساتھ پانی لگے۔ اچھا ابھی تک تو آپ نے یہ سنا ہے کہ بندہ گناہگار ہے، مجرم ہے، رب سے معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن میں اس سے آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں، اور اللہ کی قسم آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے او میں صرف معاف ہی نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، جو مجھ سے معافی مانگتے ہیں میں تو انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آپ کو اگر اس بات کی سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے ہیں۔ آپ کی بولی میں سمجھاؤں، خدا کے راستے پہ 10 روپے دینے پڑ جائیں تو موت پڑ جاتی ہے، اور اگر ایم این اے کی خوش آمد کے لیے 2 لاکھ روپیہ پارٹی پہ لگ جائے، خوش آمدید، ویلکم، کیوں ذرا ٹور ٹپا ہو جائے، ایم این اے سے واقفیت ہو جائے، ایم این اے کہ میرا بڑا محبوب بندہ ہے، میں کہا ایم این اے کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، ظالم رب تیرے پیسے نہیں لگواتا، وہ کہتا ہے سچے دل سے معافی مانگ لے میں تجھے پیاروں کی لسٹ میں شامل کر لوں گا۔ آپ نے اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہو اور آپ اس سے معافی مانگنے جائیں تو کہ چلو یار معاف کیا، آپ کہتے ہیں یار ذرا مسکرا کے تو مجھ سے بولیں، تو کہ بھائی اتنی بڑی زیادتی کسی جا معاف کر دیا ہے، پھر دیکھیں گے آہستہ آہستہ ذرا دل صاف ہوگا، پھر کھلے گا چہرہ، لیکن حد ہو گئی۔ انسان کہتا ہے آہستہ آہستہ معاف کروں گا، اور مالک کا کہتا ہے ادھر توبہ ادھر پیاروں میں شامل۔ فرشتوں مجرموں سے نام نکل گیا، اس صحیفے سے نام نکل گیا، گناہ مٹ گئے، گناہوں کا گواہ کوئی نہ رہا، مالک تم معاف کر دیتا اتنا بھی کافی تھا، اور تم نے تو پیار کر لیا، اور فرمایا تجھے بنایا ہی محبت کے لیے تھا، تو رسوا ہوا تھا، تو نے توبہ کی، معاف کر کے پیاروں میں شامل کر کے شیطان کو اجاڑ دیا اور اپنی رحمت کو دل پر۔ یہ کتنا بھی بخش ہے رحمت کا یار، جو مالک ہمیں بلاتا ہے آؤ میں تمہیں بخشوں، اور جو کوئی توبہ کا سوال کرے توبہ اللہ بخشتا بھی ہے، پیاروں میں بھی شامل کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولنا، دل کو بات لگے تو میرے لیے صرف دعا کر دینا، بھائی توبہ اس لیے بندہ کر لے کہ توبہ والے تو رب کو پیارے ہی بڑے لگتے ہیں۔ جن حضرات نے سبحان اللہ نہیں کہی ان کے پاس لائسنس نہیں ہوگا۔ توبہ والے تو اللہ کو پیارے ہی بڑے لگتے ہیں، اور توبہ کے لیے مجرم ہونا ضروری نہیں، استغفار کے لیے مجرم ہونا ضروری نہیں، توبہ استغفار کے لیے رب کا پیار ہونا ضروری ہے۔
میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ذہن میں ایک بات سن لیں، میرے پاک نبی کی پاک ذات ہر قسم کے عیب سے پاک، اور ہر نبی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ شیطان ہماری زبانوں پر بولتا ہے وہ ہم سے غلطی ہوگی تو کیا ہوئی جی، حضرت آدم سے بھی تو لعنت تجھ پر، نالائق اولاد، آدم سے غلطی ہوئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے روکا تھا نہیں کھانا، آدم بھول گئے، ان کا ارادہ نہیں تھا۔ یا اللہ یہ جو بھولے، فرمایا بھولے حکمت سے بھولے، آدم دانا نہ کھاتے، باہر نہ آتے، باہر نہ آتے، جہان کیسے بنتا؟ یہ تو حکمت تھی، آدم تم کھاؤ صفائی میں قرآن میں دے دوں گا، آدم کا ارادہ نہیں تھا، آدم کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو بھولے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دانا کھاتے نہ، باہر آتے نہ، تو پھر یہ دنیا میں وہ بات کرنے لگا ہوں، وہ بات کرنے جیسے کرے جائے دنیا میں پھر نہ مکہ بنتا نہ مدینہ بنتا۔ پھر یہ جہان کیسے آباد ہوتا جس کے ایک کام سے دنیا بنی، ظالم اسے خطا نہ کہا تھا۔ نبیوں کا دامن پاک ہر قسم کے گناہ سے، بولو۔ ہمارے ہاں بھی لچے لفنگے قسم کے دیندار پیدا ہو گئے ہیں، الو کے پٹھے، جو نبیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بعض جاہل بیٹھے ہوتے ہیں نہیں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب بھی نام لو احترام سے لو۔ اچھا ویسے تو ہر بیٹے کو باپ کا نام ادب سے لینا چاہیے، وہ تو پوری کائنات بشریت کے والد گرامی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک، ان کی پاک زندگی، غلطی کا تصور کوئی نہیں، گناہ کا تصور کوئی نہیں، ان کا دامن غلطیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک۔ محمد کہتے ہی اس کو ہیں جہاں عیب نہ ہو۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ سیرت پہ ہے، صورت پہ ہے، افعال پہ ہے، اعمال پہ ہے، میرا پاک محمد ہے ہی پہ ہے۔ ایسی لاجواب زندگی کہ رب کہتا ہے محبوب تیری پاک زندگی کی قسم۔ میں کسی بندے کی تعریف کروں نا فلاں بندہ بڑا نیک ہے، تو مجھے جتنا پتا ہوگا میں اتنا ہی تعریف کروں گا۔ آپ سوچیں جس نبی کی پاک زندگی کی رب قسم فرمائے، اس مصطفیٰ کی زندگی کی طہارت کا عالم کیا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ آپ جو کہنا چاہتا ہوں میں اب کہہ رہا ہوں، جس پاک نبی کی زندگی میں کوئی عیب نہیں، جس پاک نبی کی زندگی ہر عیب سے پاک ہے، حسن ہی حسن ہے، طہارت ہی طہارت ہے، تقدس ہی تقدس ہے، انسان کامل میرے پاک نبی کی ذات ہے۔ وہ پاک نبی 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ کے قریب ہر روز اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ سے بخشش مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، کوئی جاہل بندہ بعد میں گڑبڑ نہ کرے۔ دیکھیں نبی توبہ کر، اوے عقل کے اندھے پہلے یہ بھی تو دیکھنا بے عیب نبی، سیرت پاک، صورت پاک، اور وہ کہ یا اللہ میں بخشش مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اوے توبہ اور بخشش مانگنے کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں، رب کا پیار ہونا ضروری ہے۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک کی بارگاہ ناز میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو گناہوں سے پاک رب نے پیدا کیا ہے،
آپ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے سوج جاتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے خوف خدا سے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا پک رہی ہو آواز آئے۔ اما عائشہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، اب میرے نبی کا جواب سنیے، فرمایا عائشہ اللہ نے اتنا سونا محمد بنایا ہے تو شکریہ ادا نہ کروں اللہ؟ استغفار توبہ اور عبادت کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں، رب کا پیار ہونا ضروری ہے۔ اور جامع مسجد غوثیہ میں جمعہ کے اجتماع میں بیٹھنے والوں یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اور بھائی توبہ اور استغفار بندے کو اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ خود خدا بندے کو عام صفوں سے اٹھا کر پیاروں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جس اچھے کام کے کرنے سے بندہ خدا کے محبوب میں شامل ہو اس کو کرنے میں دیر کیوں ہے؟ کس نے لیٹ کر دیا آپ کو؟ کیا تاخیر ہو گئی؟ اور اس کے لیے رب کو بیٹھ کے نہیں نکلواتا توبہ کے لیے، فرمایا الندامت توبہ، شرمندہ ہو جانا یہی توبہ ہے۔ مت بتا کسی مولوی کو، مت بتا کسی یار کو، مت بتا گھر والوں کو، اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے نامہ اعمال کے رجسٹر کو سامنے رکھ اور کہہ مالک کس منہ سے تیری بارگاہ میں پیش ہوں گا، کرم کر دے۔ مالک کہتا ہے بس تجھے شرمندہ ہونا آتا ہے، ہمیں معاف کر کے پیاروں میں شامل کرنا بھی آتا ہے۔ ہم اور بڑے مسائل میں پڑے رہتے ہیں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں بھائی سب کچھ کر، پہلے اپنا خالق تو منا لے، پہلے اپنے رب کو تو راضی کر لیں۔ 60-70 سال ہماری زندگی گزر جاتی ہے، بچوں کے لیے یہ کر لوں، بچوں کے لیے یہ کر لوں، بچوں کے لیے یہ کر لیں۔ ناراض نہ ہونا، اللہ کی رضا کے مطابق شرعی حدود میں رہ کر بچوں کی جو ذمہ داری آپ نبھاتے ہیں یہ بھی رب رسول کا حکم ہے۔ صرف میں اتنا کہہ رہا ہوں جتنا کچھ بچوں کے لیے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ تو خدا بنانے کے لیے بھی کر لے۔ بہت اچھی چیز ہے ماں باپ کی محبت، بہت اچھی چیز ہے اولاد کی محبت، اپنی گھر والی کی محبت بھی بڑی اچھی چیز ہے، گھر والی کو شوہر کی محبت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں ساری محبتیں بعد میں ہیں، خدا رسول کی محبت پہلے۔ جس کے فضل کے محتاج ہیں، جس کے کرم کے محتاج ہیں، ہم کس چکر میں پڑتے جا رہے ہیں؟ اور قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ اور آگے سنیے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ دنیا میں کرتے ہو پورا پورا معاوضہ قیامت کے دن لیا جائے گا۔ جو کیا ہے معاوضہ بھی اس کا ہوگا۔ ہم کرتے کراتے کچھ نہیں کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، تو آپ بھی خیر والا کام کر لیں۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب بندہ وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور اللہ کے فضل سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں نا، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل او کما قال، فرمایا رات ہوتی ہے نا اللہ رحمت کا ہاتھ دراز کر دیتا ہے اور کہتا ہے دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر میں تجھے بخشوں، اور دن ہوا اللہ نے پھر رحمت کا ہاتھ دراز کیا، توبہ کر میں تجھے بخشوں۔ میری طرف دیکھ کے سننا، سورج غروب ہوا، رات ہو گئی، اللہ نے رحمت کا ہاتھ دراز کر دیا، بخشش مانگ لے، کیوں؟ فرمایا رات بعد میں چڑھے تو پہلے بخشا ہوا ہو۔ اور یہ دن کب چڑھتا ہے؟ ہمارے ہاں تو کسی کا 10 بجے، کسی کا 11 بجے، کسی کا 12 بجے، بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی رات کو سوتے ہی لیٹ ہیں۔ حضور کیا کرتے رہتے ہیں آپ رات کو؟ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، تہجد گزار ہیں آپ؟ ہاں، دوستوں سے باہر بیٹھے لیتے ہیں، بس 2-3 بج جاتے ہیں،
لعنت اس دوستی پر جو صبح کی نماز جو کبھی نہ چھوڑے۔ یہ رات کے 2 گھنٹے جتنا تو یاروں کے ساتھ لگاتا ہے، یہ خدا کے ذکر پہ لگا لیتا ہے، اور باہر بیٹھ کے گپے آنک رہے ہو، جھوٹ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوستی لگانے سے پہلے سوچ لو کس سے لگا رہے ہو، جس طرح کا دوست ہوگا وہی رنگ چڑھے گا۔ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو جھوٹے ہی بنو گے، اور کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھے ہو چلو خوشبو تو آ جائے گی۔ عطار کی دکان پہ چلا جائے بندہ، عطر نہ خریدے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے، اور لوہار کی بھٹی پہ چلا جائے بے شک بھٹی نہ چلائے آگ کا سیک تو اسے پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسے یار بنا رکھے ہوتے ہیں، یاری بنانے سے پہلے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنا وقت آپ کا قیمتی ہے بھائی، ٹائم پہ سو، صبح کی نماز پڑھ۔ اب میرا سوال یہ ہے، رات کو بھی اللہ رحمت کا ہاتھ دراز کرتا ہے توبہ کے لیے، توبہ کرو میں تمہیں بخش دوں۔ آپ ادھر ادھر دیکھ لیں، ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، صرف توبہ کے لیے وقت نہیں۔ سب کچھ کرنے کا وقت ہے، صرف مرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک رات بغیر بسترے کے تو نہیں گزار سکتا، خدا کے بندے قبر میں بھی سونا ہے، اس کی بھی تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم تو ویسے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاک نبی کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے کئی بار حضور سے جنت خریدی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان کے کہنے پر اللہ 70,000 جہنمیوں کو جنت عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا عثمان جنت میں میرا ساتھی ہے۔ جب قبر کا ذکر آتا حضرت عثمان غنی اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا سرکار نے فرمایا ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، آخرت اسی کی اچھی ہوگی جس کی قبر اچھی ہوگی۔ روتا ہوں یا اللہ میری قبر کو اچھا کرنا۔ میرے نبی کا وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، تیسرا خلیفہ راشد ہے، میرے پاک نبی کا داماد ہے، جنت میں حضور کا ساتھی ہے۔ قرآن نے جس کی عظمت کو بیان کیا، نبی نے جن کی عظمت کو بیان کیا، شرم و حیا کا پیکر جس کا پکا جنتی ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ قبر کی یاد میں روئے تو ہم کیوں نہ روئے؟ بے فکری پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن موت کے عنوان پر خطاب فرمایا، اور مجمع تھا صحابہ کا۔ میں خود مولوی ہوں، دنیا دار آدمی ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ میری طرح کے دنیا دار ہی ہے۔ دنیا دار بندہ دنیا داروں سے تقریر کرے تو کیا تقریر ہوگی؟ تقریر تو وہ تھی نا، بولے وہ جو خدائی لہجے میں بولتا ہے، اور سنے وہ جنہیں صحبت محمد نے پاک کیا ہوا ہے، جن کا ظاہر اور باطن پاک اور صاف تھا۔ آج بڑے لوگ کہتے ہیں او ساڈے ہوتے تقریر کوئی اثر نہیں کرتی۔ میں کہ پتر بنجر زمین بھی کدے بیج اگیا، بٹھا اپنا بیٹھا ہوا تھے تقریر تے اعتراض۔ وہ صحابہ تھے، ظاہر باطن پاک تھا۔ سرکار نے موت پر خطاب کیا، صحابہ رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ موت اور یاد آئے اور رونا نہ آئے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوتی ہوں جن کے سر پہ موت کھڑی ہے یہ ہنس کیسے لیتے ہیں۔ صحابہ روئے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمایا ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، انسان کو سمجھانے کے لیے موت کافی ہے، اگر سچے دل سے موت یاد کر لے تو سارے مسئلے ہی صاف ہو جائے۔ موت یاد ہو تو بندے قبرستان کی زمینوں پہ قبضہ کریں، موت یاد ہو تو کسی غریب کی جھونپڑی پہ قبضہ کیا جائے۔ عقل کے اندھے آج تک زمین کو کوئی نہیں کھا سکا، سب کو زمین ہی کھاتی ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ غرور و تکبر کے مجسمے جو کہتے ہیں ہم اشارہ کر دیں تو یہ ہو جائے،
میں نے کہا سانس نکلنے دے پھر دیکھنا تیری اوقات کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات یوم الموت، فرمایا میرے امتیوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ ساری لذتیں مٹا کے خدا کی یاد دلا دیتی ہے۔ جنازے کو کندھا دینے کے بعد جنازے میں کھڑے ہو کر پوچھ لیتے ہیں بھئی بتاؤ آج کل کاروبار کیسا چل رہا ہے، یہ ابھی جو آپ نے کاروبار دیکھا ہے یہ کیسا چل رہا ہے، یہ بھی پوچھ کسی سے۔ موت صرف اس کے گھر میں آئی ہے، تیرے گھر میں نہیں آنی۔ ہمیں جنازے پہ بھی کاروبار یاد آیا، پروردگار یاد نہ آیا۔ قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، سناؤ بھئی آپ کا کنٹینر آ گیا ہے۔ یہ ہم موت کو ہم اس طرح یاد کرتے ہیں، ہم نے مذاق بنا رکھا ہے موت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک اونٹ مستی میں آ کر دوسروں کو مار رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کان میں کوئی بات کی، چلے گئے، واپس آئے تو آپ نے دیکھا ایک دبلا پتلا اونٹ ہے اور کھا پی نہیں رہا، رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے مالک سے اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میں بھی نہیں تھا ادھر، کسی نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس دن کا کھا بھی کچھ نہیں رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے سے کہا مستی میں آ کے مار رہا ہے دوسروں کو، تو نے مرنا بھی ہے۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جتنا موت کے بارے میں تم جانتے ہو اگر اتنا جانوروں کو پتہ چل جائے تمہیں چربی والا گوشت ملے نا۔ حیرانگی ہوتی ہے باپ دادے کو ہاتھوں سے قبر میں دفنانے کے بعد بھی ہمیں مرنا یاد ہے۔ اچھا موت کے لیے بھی کسی تقریر کی ضرورت ہے؟ کوئی گھر ہے جس میں موت کا پھیرا نہیں ہے؟ اور یہ تو پورے وقت پر آتی ہے۔ مولا علی کو کسی نے کہا تھا کافروں سے دشمنوں سے آپ کا بڑا پھڈا ہے تو ذرا اپنی حفاظت کا کاروبار بھی کر لیں، کوئی بندوبست کر لیں۔ آپ نے فرمایا کفا بالموت حافظہ، حفاظت کے لیے موت کافی ہے، وقت آ جائے تو ٹلتی نہیں، نہ آئے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ کے ایک نبی کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ملک الموت آ جاتے ہو، روح قبض کر لیتے ہو، چلو کوئی پیغام شیغام گھر چھڑیا کرو، بندہ تیاری کر لو۔ انہوں نے کہا حضور پیغام تو بڑے آتے ہیں، لوگ توجہ نہیں کرتے، سنیے۔ فرمایا کیا پیغام؟ کہا جب دوست فوت ہوتا ہے تو توجہ نہیں کرتے، میرے ساتھ بیٹھنے والا چلا جا رہا ہے تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ اگلی بات فرمایا جب یہ کالے سفید ہو جاتے ہیں تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی پیغام ہے موت کا۔ پھر اس نے کہا حضور یہ جب کہتے ہیں اج میرے گوڈیاں میں درد ہے، اج میری لک وچ درد ہے، اج میری پسلیاں دکھدیاں نے، تے فرمایا جدوں پرزے کام چھڈنا شروع کر دیندے ہیں یہ بھی تے پیغام ہوندا ہے، پینڈا مک گیا جے۔ فرمایا دوستوں کے جانے پہ بھی یاد نہیں کرتا، سفید بال ہو گئے پھر بھی نہیں، اور جسم نے کام کرنا شروع کر دیا، ہارٹ کی پرابلم ہے، شوگر کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، وہ اب تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا، نماز بھی میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، کرسی پڑھنی پڑتی ہے۔ ملک الموت نے کہا سارے پیغام کے باوجود جب نہیں سمجھتا تو پھر میں خود آ جاتا ہوں۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں صرف موت آپ کے لیے تو نہیں ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوہے کے کوٹ میں بھی ہو تو موت آ جائے گی۔ ایک بندہ بیٹھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے تو ملک الموت اس بندے کو نا یوں دیکھ رہے ہیں نظریں جما کے۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ملک الموت اس کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ اچانک وہ بندہ کہتا ہے او یار بولو نا، اشارے نال بھی کوئی کام کر لو۔ تو وہ بندہ بار بار، اچانک وہ بندہ حضرت سلیمان کی خدمت میں کہتا ہے حضور میں نے فلاں شہر میں جانا ہے، ہوا کو حکم دے مجھے چھوڑ رہا ہے۔ ہوا نے حکم دیا، ہوا کو حکم دیا اللہ کے نبی نے، ہوا وہاں چھوڑ آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا آپ کیسے تک رہے تھے؟ میں سوچ رہا تھا مرنا اس نے وہاں ہے، بیٹھا یہاں ہے، تو میں اس لیے تک رہا تھا، اس کا تو ٹائم قریب آ گیا ہے۔ تو آپ کو جب اس نے کہا نا میں نے جلدی پہنچنا ہے اور آپ نے ہوا کو حکم دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جو میرا کام تھا
بس وہاں پہنچا اور میں آ گیا، میں اس کی روح قبض کر لوں گا۔ اور بھائی موت نے وہیں آنا ہے جہاں لکھا ہے، اسی وقت آنا ہے جو وقت لکھا ہے۔ موت سے تو مہلت نہیں ملنی، تو جتنی ملی ہوئی ہے اسی میں اپنے رب کو منا لیں۔ صبح کے ٹائم اللہ ہاتھ دراز کرتا ہے، مانگ لو معافی میں بخش دوں، رات کو مانگ لو معافی میں بخش دوں۔ ذرا میری طرف دیکھ کے سنیں گے، اس سے رب چاہتا جائے۔ اور میں میرے محبوب کی امت ہو، میں چاہتا یہ ہوں تم رات کو سونے لگو تو جنتی بن کے سو، کیا پتا آخری رات ہو، اور صبح اٹھے ہو معافی مانگ لو، دن چڑھے تو تم دن کو بھی جنتی ہو کے اٹھو۔ اس کا مطلب یہ ہے مالک تو یہ چاہتا ہے سونے لگو تو مجھے منا کے سو، اٹھنے لگو تو مجھے منا کے اٹھو۔ اچھا، اللہ رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے، توبہ کرو۔ اب تھک تو نہیں گئے ایسی باتیں سن کر، کیونکہ وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ موت یاد ہوتی تو بھائی جان ایک من 36 کلو میں پورا نہ ہوتا۔ موت یاد ہوتی تو کوئی بغیرت پانی میں دودھ نہ ڈالتا۔ دودھ میں پانی ڈالنے والا زمانہ اور تھا، اب تو پانی میں دودھ ڈال کے دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کو دودھ بنایا جاتا ہے۔ موت یاد ہوتی تو کوئی بغیرت مردہ جانور کا گوشت حضور کی امت کو نہ کھلا رہا ہوتا۔ موت یاد ہوتی تو کوئی بغیرت مرج اور رسالے کے نام پر اینٹیں نہ پیس رہا ہوتا۔ پوچھ لو تو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، لعنت تمہارے ایسے دعوے پر۔ نبی کا غلام دھوکہ باز نہیں ہوتا، محمد عربی کے غلام ملاوٹ نہیں کرتے، حرام خوری کرتے ہو۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا وہ جسم جنت کے قابل ہی نہیں جس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہو۔ یہاں تو لعنت آ گئی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ۔ اور بھائی دوائیوں تک کے کہتے ہیں ملاوٹ ہے، حد ہو گئی یار، کیا ہو مرنا نہیں تم نے؟ دودھ مانگو، آپ کو نہیں پتا کھا دو بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈال کے، پیسے دودھ کے اور پیو زہر۔ حلال گوشت کے پیسے دو اور کھاؤ حرام، مردہ جانور کا گوشت۔ مثالے کی چکی ہو اور وہاں اینٹ پیسی جا رہی ہے، اور پوچھ لو میں نبی کا عاشق ہوں۔ آپ محسوس تو نہیں کر رہے؟ کرنا چاہیے آپ کو۔ منگاؤ گندم کا آٹا اور بیچ میں آپ کے سوکھی روٹیاں پیسی ہوں، کیا کر رہے ہو؟ کہ ہماری پوری نہیں پڑتی، لانتی نہیں پوری پڑتی تو حرام کھانا چھوڑنا۔ اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا ہے۔ حرام خوروں میں کبھی حیا نہیں ہوتی، حیا اسی میں ہوتی ہے جس میں حلال کا لقمہ ہو۔ اور آج کی تقریر کی میں آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو پلے باندھنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ فإن مات علی تلک الحالۃ فمأواه جہنم او کما قال۔ فرمایا جب کسی کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کے فرشتے کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو تجھ پر، کلمہ پڑھ کے حرام کھاتا ہے۔ فَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو، موت آ جائے، حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حرام کھلانے کی بجائے سوکھی روٹی کھلا تاکہ بچوں میں حیا پیدا ہو اور مالک تجھ پر بھی راضی ہے۔ ہم حریص ہو گئے، فلاں نے کوٹھی بنا لی میں رہ گیا، تو کوٹھی بنا نا، جہنم میں جگہ تو نہ خرید۔ جن کو رب نے رزق حلال دیا ہوا ہے بنگلے بنائیں، گاڑیاں لیں، موج سے رہیں، لیکن تو یہ نہ دیکھ کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے، تو کہ یا اللہ روکھی سوکھی کھا لوں گا بس تو راضی رہنا۔ ہمیں دنیا کے نشوں نے غرق کر دیا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو موت کو یاد رکھ کر اس پر عمل کی توفیق۔ اور میرے پاس